الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنۃ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین اعظام، جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ بنایا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مقام کو بعض مقام پر فوقیت بخشی ہے، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام کو تمام مسجدوں پر فوقیت بخشی ہے، یعنی اگر کوئی شخص کوئی بندہ مسجد حرام کے اندر ایک وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اور مسجدوں میں 1,00,000 وقت کی نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے بعض راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوقیت بخشی ہے، مثلا شب قدر کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام راتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اسی طریقے سے تمام مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو مقدس اور بابرکت مہینہ بنایا ہے، یعنی اس مقدس اور بابرکت مہینے کو سال کے جتنے مہینے ہیں ان تمام مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس مہینے کی، اس مقدس اور بابرکت مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مقدس اور بابرکت مہینے کے تمام انوار و برکات سے مالا مال فرمائے۔ میرے دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث پیش کی، جس کا تعلق روزے سے ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی حدیث آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اتنی چھوٹی سی حدیث، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈھال کس طرح بنے گا، یہ ڈھال کیسے بنے گا؟ یہاں جواباً عرض یہ ہے کہ جب کوئی آدمی صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک نہ کھانا کھاتا ہے اور اسی طریقے سے نہ ہی پانی پیتا ہے اور نہ عورت استعمال کرتا ہے، یعنی عورت سے ملاقات کرتا ہے، اور اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس طرح نیت کرتا ہے بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ اب یہ ڈھال کب بنے گا، یہ کام ہمارے کب آئے گا، یہ ہم کو کب بچائے گا؟ یاد رکھنا ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کا ہم سب کو سامنا کرنا ہے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جو بڑا ہی سخت دن ہوگا، اور اس دن کے اندر یہ پوری کائنات فنا ہو جائے گی، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، تمام لوگ فنا ہو جائیں گے۔ اس دن کے اندر ہم تمام لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے دربار میں ہم سب کو حاضر کیا جائے گا، اور اس دن سب لوگ اللہ کے سامنے موجود ہوں گے۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، اس وقت تمام لوگ مر جائیں گے، اور پھر دوسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر سور پھونکیں گے، تمام کے تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ اسی کو میدان حشر کہتے ہیں۔ تمام لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور وہ دن اتنا بڑا دن ہوگا جس کو خود قرآن کریم نے 50,000 برس کے برابر کہا ہے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ جس کی مقدار 50,000 برس کے برابر ہے۔
بعض حضرات کہتے ہیں کہ واقعتاً وہ دن 50,000 برس کے برابر نہیں ہے، بلکہ اس دن اتنی تکلیفیں ہوں گی، اتنی تکلیفیں ہوں گی، اتنی پریشانیاں ہوں گی، اتنی مصیبتوں میں انسان گھرا ہوا ہوگا کہ اس کو وہ دن 50,000 برس کے برابر معلوم ہوگا، اور اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ اسی کو خود قرآن کریم کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، یعنی آدمی انسان اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنے بھائیوں سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، جس سے دنیا کے اندر بے پناہ محبت کرتا ہے اس سے بھی بات کرنا پسند نہیں کرے گا۔ اس دن یہ حالت ہوگی کہ یہ سورج، یہ آفتاب جو آج چوتھے آسمان پر ہے اور اس کی گرمی اتنی سخت ہے کہ اگر ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم پہ کھڑا نہیں ہوا جاتا اور ہم سایہ تلاش کرنے لگتے ہیں، لیکن اس سخت دن کے اندر، اس آنے والے لمحے کے اندر، اس آنے والے وقت کے اندر یہ آفتاب، یہ سورج ہمارے سر کے سوا نیزے کے اوپر ہوگا، یعنی بہت قریب ہوگا۔ تو میرے دوستو، جب ہم اس کی گرمی اب برداشت نہیں کر سکتے، اس وقت کس طرح برداشت کریں گے؟ ہر کوئی سایہ تلاش کرتا ہوا پھرے گا اور اس وقت کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اس کی گرمی اتنی سخت ہوگی کہ یہ کھوپڑی، انسان کی کھوپڑی ہانڈی کی طرح ابلتے ہوئے نظر آئے گی، ابلنے لگے گی۔ میرے دوستو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او ایمان والوں، او کلمہ پڑھنے والوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یہ روزہ اسی وقت ڈھال بنے گا، یہ روزہ اسی وقت تم کو بچائے گا۔ میرے دوستو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا، اسی طریقے سے جب کوئی کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روزہ اسی وقت اس کا ڈھال بنے گا اور اس کو بچائے گا، اس کے مصیبتوں میں، اس کی پریشانیوں میں یہ کام آئے گا، اس پر کوئی مصیبت آنے نہیں دے گا۔ لیکن اس وقت بنے گا جب آپ نے روزہ رکھا ہو، جب آپ نے روزہ ہی نہیں رکھا تو آپ امید کیسے رکھتے ہیں؟ میرے دوستو، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آج ہم روزہ یوں چھوڑ دیتے ہیں اور بہانہ بناتے ہیں کہ مجھے کام کرنا ہوتا ہے۔ یاد کرو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا ہے۔ کسی کو اٹھا کر کے دیکھ لو، کسی کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لو، آپ بڑے سے بڑے بزرگ کو دیکھو، روزہ نہیں چھوڑا۔ لیکن آج ہم ہیں، تھوڑا سا بہانہ ملا، تھوڑا سا کام ملا، کہہ دیتے ہیں روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ آپ اتنے کمزور نہیں ہیں، جب آپ صبح سے شام تک 700 روپے کا کام کر سکتے ہیں، کیا روزہ نہیں رکھ سکتے؟ جو اللہ ہمیں کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، جس کی ہم نہ جانے کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، کیا اس اللہ کا حکم ہم نہیں مانیں گے؟ میرے دوستو، اللہ سے ڈرو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے سے یہ پیر جو جن سے ہم چلتے ہیں، یہ ہاتھ جن سے ہم کام کرتے ہیں اور بے شمار پیسے کماتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی ان سے کام کرنا بند کر دے، کام کرانا بند کر دے، پھر آپ کیا کریں گے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے منہ کے اندر ایک بو پیدا ہو جاتی ہے، اس کے منہ سے ایک بو آنے لگتی ہے، اور اس بو کی وہ بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، خالق و مالک کے نزدیک وہ بو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ روزے دار ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہے، میرے دوستو، اس زبان کی بھی حفاظت کریں، ان کانوں کی بھی حفاظت کریں، ان ہاتھوں کی بھی حفاظت کریں، ان پیروں کی بھی حفاظت کریں۔ ہم اپنی یہ آنکھیں غلط جگہ پر نہ ڈالیں، ہم ان سے غلط چیزیں نہ دیکھیں، ہم ان آنکھوں کا غلط استعمال نہ کریں، ہم ان کانوں سے کوئی غلط بات نہ سنیں، ہم کسی کی چغلی نہ سنیں۔ اسی طریقے سے اس زبان سے جس سے ہم بے شمار
کام لے رہے ہیں اور لیتے ہیں اور مرتے دم تک ہم لیتے رہیں گے. اس زبان کا صحیح استعمال کریں. آپ روزے دار ہیں, آپ اس سے کوئی غلط الفاظ نہ نکالیں, آپ اس سے کسی کی غیبت نہ کریں, کسی کی چغلی نہ کریں. اسی طریقے سے ان ہاتھوں کا غلط استعمال نہ کریں, ان ہاتھوں کو غلط مقام پر نہ لے جائیں, ان سے غلط کام نہ کریں. اسی طریقے سے ان قدموں سے, ان پیروں سے غلط جگہ پر نہ چلیں, غلط راستے پر نہ جائیں. میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے, کتنی نعمتیں ہم اللہ کی استعمال کر رہے ہیں جن کو شمار کرنا آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو, اس مہینے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا انعام ہے. اس مہینے کے اوپر اللہ کی بے شمار رحمتیں برس رہی ہیں, لیکن ہمارے اندر, ہمارے دلوں کے اندر اس مہینے کی کوئی قدر نہیں ہے, کوئی قیمت نہیں ہے. جس طرح عام مہینے ہیں, جس طرح 11 مہینے ہم رہے تھے, جس طرح ہم رہتے آ رہے ہیں, اسی طرح یہ مہینہ بھی ہمارے لیے کوئی خاص بات نہیں. بس اتنا پتا ہے, رمضان المبارک کا مہینہ میں نے پا لیا, اگر جی میں آیا روزہ رکھ لیا, نہیں تو نہیں. میرے دوستو, اس مہینے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. جب رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ شروع ہوتا ہے تو رمضان المبارک کے استقبال میں, رمضان المبارک کے استقبال میں سال کے شروع ہی سے جنت کو سجایا جاتا ہے, اس کو آراستہ کیا جاتا ہے, اس کو سجایا جاتا ہے اور اچھی طریقے سے اس کو سنوارا جاتا ہے رمضان کے آنے تک. اور عرش کے نیچے سے, حوروں کے پاس سے گزر کر کے ایک ہوا آتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اے اللہ, اے ہمارے خالق و مالک, اے ہم کو بنانے والے, اے ہم کو پیدا کرنے والے, اے اللہ, اپنے محبوب بندوں میں سے, اپنے مقرب بندوں میں سے, اے اللہ, جو تیرے احکاموں پر عمل کر رہے ہیں, جو تیرے بتائے ہوئے کاموں پر چل رہے ہیں, اے اللہ, اپنے نیک بندوں میں سے, اے اللہ, جو تیرے لیے روزہ رکھ رہے ہیں, اے اللہ, صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک نہ کھاتے ہیں, کوئی کھانے کی چیز نہیں کھاتے, اسی طریقے سے کوئی پینے کی چیز بھی نہیں پیتے ہیں, اور جن کاموں سے بچنے کے لیے آپ نے انہیں کہا ہے, جن کاموں سے بچنے کا آپ نے انہیں حکم دیا ہے, وہ ان کاموں پر عمل کر رہے ہیں اور بچ رہے ہیں. اے اللہ, ان اپنے بندوں میں سے, ان اپنے مقرب بندوں میں سے, اے اللہ, ہمارے لیے خامد متعین فرما, اے اللہ, تاکہ ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکیں. یہ حوریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں تاکہ وہ بھی, اے اللہ, آپ کے وہ مقرب بندے بھی, اے اللہ, آپ کو وہ چاہنے والے بندے بھی جو آپ کے کاموں پر عمل کر رہے ہیں, وہ بھی ہمارے سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکیں. میرے دوستو, یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے, اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوتا ہے, پہلا دن ہوتا ہے, پہلی رات ہوتی ہے, تو تمام شیاطین کو, تمام جناتوں کو قید کر دیا جاتا ہے, سب کو بند کر دیا جاتا ہے, اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور فرشتے بار بار پکار کر کے کہتے ہیں, ہے کوئی بھلائی کا طلب کرنے والا, ہے کوئی اللہ سے اپنی گناہوں کو معاف کرانے والا, آگے بڑھے. یہ آگے بڑھنے کا مہینہ ہے, یہ اللہ سے اپنی گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے, آؤ آگے چلو. اس لیے میرے دوستو, ہمیں اپنے اللہ سے اپنی گناہوں کو معاف کرانا ہے, اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب آپ اللہ کے سامنے آئیں گے, اللہ کے حضور آ کر کے کھڑے ہوں گے اور گناہوں سے بچیں گے. کسی اللہ والے نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ محبت کی زباں و بازی ہے دانش, محبت کی زباں و بازی ہے دانش, کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے. میرے دوستو, اللہ کی محبت کی بازی وہ بازی ہے کہ جس میں اپنا سب کچھ ہار جانا ہی کامیابی کی دلیل ہے اور کامرانی کی دلیل ہے. جب ایک گناہگار بندہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے اللہ سے عرض کرتا ہے, اے اللہ, میں بہت بڑا گناہگار ہوں, اے اللہ,
اللہ میں تو پاپی ہوں، اے اللہ گناہ کرتے کرتے میں تھک چکا ہوں، اے اللہ اب میں شرمندہ ہوں، اے اللہ مجھ سے رہا نہیں جاتا، اے میرے خالق و مالک، اے مجھ کو بنانے والے، اے اللہ تو ان لوگوں کو بھی معاف کر دیتا ہے جو تیرے پیغمبروں کے قتل پہ تھے، جو تیرے پیغمبروں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اے اللہ تو نے انہیں بھی معاف کیا ہے، اے اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا پاپی ہوں، اے اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، لیکن اے اللہ تیرے یہاں کمی نہیں ہے، اے اللہ آج میں تیرے در پر آ گیا ہوں، اے اللہ آج میں بے بس ہو کر کے، اے اللہ آج میں پریشان ہو کر کے، اے اللہ آج میں گناہ کر کر کے تھک چکا ہوں، اے اللہ اب میرے بس کی بات نہیں ہے، اے اللہ اب تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے تمام گناہوں کو مٹایا جاتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ